مقدس میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 8 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند برکت میسر کرے۔ یاد رہے کہ سبت کوئی تہوار نہیں اور نہ ہی منانے کے حوالے سے کوئی مذہبی واقعہ کی ہسٹری بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پیدائش پہلے باب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ عبرانی بائبل پڑھیں، اردو یا کسی بھی زبان میں ترجمہ پڑھیں، ہر زبان میں یہ مطلب واضح ہوگا کہ یہاں پر ہفتہ کے دنوں کے نام اس طور پر لکھے ہیں: پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا، پانچواں اور چھٹا دن، اس کے بعد سبت یعنی 7واں دن۔ یعنی خدا نے 6 دن میں تخلیق کا کام مکمل کیا اور 7ویں دن کو برکت دی۔ اور یاد رہے کہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے یہ سب دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں اور انہی کی نسبت سے یہ دنوں کے نام رکھے گئے۔ اور جو ہفتہ ہے، ہفتہ کا مطلب 7واں، سینچر یا شمبا ہے۔ اور پرانے عہد نامہ کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے نئے عہد نامہ کے بیدوں کو سمجھنا، گہرے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ 7ویں دن، 7ویں سال، 7ویں مہینے کو در حقیقت مسیح کی تصویر کے طور پر پیش کیا گیا۔ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے اور یہ ایک علامتی طور پر آرام تھا، حقیقی آرام کی پیشگوئی کے طور پر۔ جس طرح ہیکل کے تمام لوازمات، قربانیاں اور تمام نظام حقیقی پاک ترین مقام کی طرف اشارہ کرتے تھے، اسی طرح 7ویں دن، مہینے، سال یہ بھی آرام کے طور پر ہیں، یعنی مسیح کی بادشاہی کی طرف اشارہ اور یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخلے کی طرف اشارہ ہے۔ بائبل مقدس کا ایک عالم لکھتا ہے کہ زمین اور تمام مخلوقات کو خلق ہوئے تقریباً 6000 سال مکمل ہونے والے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ 7000واں سال جو ہے وہ خداوند کے آرام کے طور پر اس کی بادشاہی کا 1000 سالہ دور ہو۔ لیکن ممکن ہے کہ اس تعداد میں دنوں کا فرق مختلف ہو، کیونکہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 دن کے برابر اور 1000 دن ایک دن کے برابر ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جتنے احکام و قوانین اسرائیل کو سونپے گئے، یعنی اسرائیل کو دیے گئے، ان کا کسی نہ کسی طور پر تعلق روحانی طور پر حقیقی خیمہ سے، یعنی جو آسمان پر ہے، اس سے تھا۔ سبت کے دن کو پاک ماننے سے مراد ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس دن کوئی کام کاج نہ کیا جائے، لیکن فریسی اور فقیہی یہی سمجھ رہے تھے کہ سبت کو پاک ماننا گویا کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانا، اور یہی تعلیم کچھ مسیحی خدام جو ہیں وہ بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ 7ویں دن آرام کرنے سے ان کا خیال ہے کہ بالکل اس دن کوئی کام نہ کیا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ 7ویں دن آرام کرنے سے مراد بالکل ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ خدا کا یہ منصوبہ ہے۔ خروج 23ویں باب کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ 6 دن تک تو اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا، تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے، تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائیں۔ یہاں پر اس آیت میں اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی اور تیرے مال مویشی یعنی جانور جو ہیں جن کو تو کام کاج کے لیے استعمال کرتا ہے وہ تازہ دم ہو جائیں۔ اور خروج 31ویں باب کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ ایک نشان رہے گا، اس لیے 6 دن خداوند خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔
تازہ دم سے مراد یہاں پر خداوند کے بارے میں ہے کہ وہ تازہ دم ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خداوند خدا کو کوئی نیند یا کوئی جھپکی آ گئی یا تھکن آ گئی، بلکہ تازہ دم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ خداوند خدا اس دن تمام کام کو مکمل کر چکا اور فارغ ہوا۔ ان دونوں حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آرام تازہ دم ہونے کے لیے مختص کیا گیا، لیکن اخبار 16ویں باب کی 29ویں آیت اور اخبار 23ویں باب کی 32 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر خاص آرام کے سبت کا ذکر ہوا ہے۔ یہ سبت کا آرام جانوں کو تکلیف دینے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لکھا ہے، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ اب ان دونوں حوالہ جات میں سبت کو آرام کا دن بھی کہا گیا ہے اور ساتھ میں خاص سبت کو دکھ دینے کا بھی حکم آیا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ مسیح کی بادشاہی یعنی مسیح کے آرام میں داخل ہونے کے لیے دکھوں میں سے گزرنا ہے۔ لوکا 24ویں باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ صرف مسیح یسوع ہی نہیں بلکہ جتنے اس کے پیروکار ہیں ان کو بھی دکھوں میں سے گزرنا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 4 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام سر انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ اب جانیں گے کہ ہفتہ کے پہلے دن کو مسیحیت میں کیا اہمیت ہے، یہ دیکھتے ہیں ہم نئے عہد نامہ سے اور پرانے عہد نامہ سے۔ سب سے پہلے جب خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا تو پہلا دن اتوار کا تھا، جو پیدائش پہلے باب کی 5 آیت سے ثابت ہے، کیونکہ 7ویں دن آرام کیا، گویا سبت ہفتہ کو ہے اور ہفتہ سے 6 دن پیچھے اتوار کا دن ہے، جس کی بابت لکھا ہے کہ شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ یاد رہے، انجیل مقدس میں سبت کی پیروی کا حکم کہیں بھی نہیں دیا گیا، بجائے اس کے یسوع مسیح نے خود وہ کام کیے جن کو فریسیوں کے نزدیک سبت کے دن کرنا روانہ تھا۔ متی 12ویں باب میں یہ اس حوالہ کو سمجھنے کے لیے، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے نہایت معلوماتی تعلیم دی گئی ہے۔ جس نے سبت کا مطالعہ کرنا ہو، سبت کے بارے میں سیکھنا ہو کہ بائبل کیا سکھاتی ہے، وہ متی کی انجیل کا 12واں باب پڑھے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح سبت کے دن کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی آپ محو سفر ہیں، شاگرد بھی ساتھ ہیں، اور شاگرد بالیں توڑتے اور ہاتھوں سے مل کر کھاتے جا رہے ہیں۔ اور فریسیوں کے فتویٰ کے جواب میں فریسی یہ کہتے ہیں کہ تیرے شاگرد ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو مسیح فرماتے ہیں کہ سبت کے دن کاہن ہیکل کو ناپاک کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں، اور یہ پرانے عہد نامہ میں شریعت کی کتاب سے حوالہ کوٹ کر کے خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کو جواب دیا۔ خداوند یسوع مسیح اکثر سبت کے دن شفا دیا کرتے تھے، اور اتوار یعنی ہفتہ کے پہلے دن مسیحی عبادت کیوں کرتے ہیں یہ ہم اب سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے متی 28ویں باب کی پہلی آیت، مرکز 16 باب کی 2 آیت اور لوکا 24ویں باب کی پہلی آیت اور یوحنا 20ویں باب کی پہلی آیت، ان چاروں اناجیل میں ایک ہی حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہفتہ کے پہلے دن یعنی اتوار کو مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور جب بھی کوئی ایک بات چاروں اناجیل میں برابر آئے، یعنی سب میں ایک بات لکھی ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خاص اور اہم بات ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بابت ایک خاص اہم بات جو اناجیل کی مرکزی بات ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور یہ خوشی کلیسیا کو اتوار کے دن یعنی ہفتہ کے پہلے دن نصیب ہوئی، اور اسی لیے یہ دن مسیحیوں کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یوحنا 20ویں باب کی 26 آیت کے مطابق
دوسرے اتوار کو پھر خداوند یسوع مسیح اس وقت ان کے درمیان موجود ہوئے، یعنی جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تو شام کو ان کے درمیان جمع ہوئے۔ جب وہ جمع ہوئے تھے، دروازے بند تھے، تو خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان موجود ہوئے، گویا کہ وہ سب ایک جگہ جمع تھے اور بیٹھے تھے یا دعا کر رہے تھے یا جس بھی حال میں تھے۔ دروازے یہودیوں کے ڈر سے ان کے بند تھے، لیکن وہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود ہوئے، لیکن ایک شاگرد وہاں پر نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ٹھیک 8 دن بعد، یعنی پھر ہفتہ کے پہلے روز، پھر دوبارہ خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان موجود ہوئے، یعنی پہلا اتوار گزر گیا اور اس کے بعد دوسرا اتوار آ گیا۔ اسی اتوار پھر شام کو خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان موجود ہوئے۔ اور اعمال 20ویں باب کی 9ویں آیت کے مطابق اس کی 20ویں باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب مقدس پولس رسول جو ہیں وہ بھی اس جماعت کا حصہ بن چکے ہیں، کافی عرصہ گزر گیا ہے اور یہ سلسلہ ان کا جاری ہے۔ یہاں سے پھر سے اتوار کا ذکر ملتا ہے ہمیں کہ لکھا ہے کہ یہاں پولس بھی ان کے ساتھ ہے اور اتوار کے دن روٹی توڑنے کے لیے وہ جمع ہوئے اور آدھی رات تک کلام بیان ہوتا رہا۔ یہاں پر مقدس پولس رسول اتوار کی شب کلام کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اور آدھی رات تک بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد کافی وقت گزر جاتا ہے، گزرنے کے بعد کرنتھس کی کلیسیا کو خط کا دور آ گیا اور پہلا کرنتھیوں 16 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر ایک اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑیں۔ یعنی کہ یہاں پر مقدس پولس رسول لکھتے ہیں کہ میں جب بھی تمہارے پاس آتا ہوں تم اپنے پاس کچھ رکھ چھوڑا کرو چندہ کے لیے، یعنی یروشلم کی کلیسیا کو بھجوانے کے لیے۔ تو وہ دن کون سا ہے؟ یہاں پر وہ دن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن یعنی اتوار کے دن وہ باقاعدہ طور پر ان کے ہاں جایا کرتے تھے، اور ان کا جانا صرف ایک عام طور پر وزٹ کے طور پر نہیں بلکہ ایک عبادتی ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ وہ وہاں پر جا کر ان سے ہدیہ جات بھی لیتے تھے جو کلیسیا کو پہنچانے ہوتے تھے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کوئی 400 AD میں نہیں شروع ہوا، یعنی کچھ لوگوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اتوار کا جو دن ہے یہ رومن کیتھولک نے رائج کیا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اتوار کا دن جو ہے یہ بائبل سے ثابت ہے، بلکہ رسولوں سے اور مسیح یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے دن سے اس کا آغاز ہوا اور اسی سلسلہ سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اور بتاتا چلوں کہ سبت کا جو حکم ہے وہ اس طور پر مسیحیوں پر لاگو نہیں جس طرح کہ یہودیوں پر تھا، کیونکہ وہ ایک خاص وقت کی طرف اشارہ تھا اور خاص پیشن گوئی کی طرف اشارہ تھا۔ اس لیے سبت کے آرام کو مسیح یسوع کے بادشاہی سے جوڑا جا سکتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور ہرگز یہ ہفتہ کے دن کی بابت ہی نہیں کہ ہفتہ کو تم نے بالکل کچھ کام کاج نہیں کرنا، بالکل آرام کرنا، بلکہ یہ مسیح کی بادشاہی کی طرف 7ویں دن کی طرف اشارہ ہے۔ خداوند آج کے اس مختصر پیغام کے وسیلہ سے آپ سب